الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سبوں کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا اور ایمان و اسلام پر برقرار رکھا. بالخصوص سب سے افضل امت میں یعنی امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں ہم سب کو پیدا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے. ہم اور آپ ایک زمانے سے جمعہ کی نماز اور محلہ کے لوگ 5 وقتہ نماز اس مسجد میں ادا کرتے چلے آ رہے ہیں. جن کی عمر زیادہ ہے وہ تو بہت زمانے سے یہاں نماز ادا کرتے چلے آ رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، اچھی طرح سے یاد ہے کہ مسجد کیسی پرانی ہو چکی تھی اور مسجد کا کیسا حال تھا اور مسجد کی کیا صورتحال. ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم اور آپ پیسہ ہو جاتا ہے تو اچھے خاصے اپنے گھروں کو گرا کر اسے پھر سے بناتے ہیں، بہت عمدہ بناتے ہیں، RCC بناتے ہیں. پیسہ اور ہوتا ہے تو ٹائلز اور ماربل لگوانے کی کوشش کرتے ہیں. جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ اتنا عمدہ مکان بنانا چاہتا ہے اور ایک سے ایک بڑھ کر کہ سب سے اچھا ہمارا رہے، سب سے اچھا مکان ہمارا رہے، سب سے اچھی گاڑی ہماری رہے، سب سے اچھا لباس ہمارا رہے. غرضے کی دنیاوی استعمال والی جو چیزیں ہیں اسے ہم عمدہ سے عمدہ اور بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں اور دل کھول کر اس میں پیسہ خرچ کرتے ہیں. دکانوں پہ جاتے ہیں تو دکانداروں سے کہتے ہیں کہ جو سب سے اعلیٰ قسم کا سامان ہو وہ ہمیں چاہیے، اعلیٰ کوالٹی کا چاہیے، سب سے ہائی قسم کا سامان چاہیے اور جو دیکھنے میں بھی اچھا ہو، مضبوط بھی ہو، لوگوں کو بھی اچھا لگے، ہمیں بھی اچھا لگے. اعلیٰ قسم کی چیزیں ہم لوگ تلاش کرتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کا مزاج اسی طرح سے ہے اور شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ اچھا نہ کھائیے، اچھا نہ پہنیے یا اچھا مکان نہ بنائیے یا اچھی گاڑی نہ خریدیے. شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. شریعت نے یہ پابندی لگائی ہے کہ دکھاوا کے لیے نہ کریے، دکھاوا کے لیے نہ کریے، دوسروں کو جلانے کے لیے نہ کریے، دوسروں کو ستانے کے لیے نہ کریے، اپنے اچھا لگنے کے لیے کریے. فضول خرچی نہ کریے کہ بیکار بے مقصد اور بے ضرورت خرچ کر دیجیے. یہ ساری مثالیں ہم ایک مقصد کے تحت دے رہے ہیں. یہ ساری مثالیں ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ پرانی مسجد تھی اسی میں ہم نماز پڑھ لیتے، کیا ضرورت تھی اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کہ اعلیٰ قسم کی مسجد بنائی جائے. چھپروں میں نماز پڑھ لیں، کیا ضرورت ہے پختہ
اور اعلیٰ قسم کی مسجد بنانے کی، پتھروں میں نماز پڑھ لیں، کیا ضرورت ہے اعلیٰ قسم کی دیوار کھڑی کرنے کی؟ تو بھائی یہی مشورہ اپنے آپ کو دے لیجئے، یہی مشورہ اپنے آپ کو دے لیجئے، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ صبح سے شام تک آپ تھکتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، وہ سارا پیسہ لا کے مکان میں اور گاڑیوں میں جھونک دیتے ہیں، آپ کو راحت مل جائے گی۔ یہ سب نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کا گزر بھی چھپر میں ہو سکتا ہے، ہمارا گزر بھی پتھروں میں ہو سکتا ہے، ہمارا گزر بھی کمزور مکانوں میں اور پران مکانوں میں ہو سکتا ہے۔ کیا ضرورت ہے اعلیٰ قسم کا گھر بنانے کے لیے؟ ہمیں شرم آنی چاہیے اور غیرت آنی چاہیے کہ ہمارا مکان اعلیٰ ہو، عمدہ ہو، بہتر ہو، ٹائلز لگی ہوئی ہو، ماربل لگا ہوا ہو، RCC ہو، قمقمے لگے ہوئے ہوں، بہترین بتیاں لگی ہوں، کولر لگے ہوں، فریج بھی موجود ہو، اور خدا کا گھر خستہ حال ہو۔ یہ کیسی بے غیرتی کی بات ہے اور کیسی بے حسی کی بات ہے، اعتراض کرنے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ خدا کا گھر ہے، یہ خدا کا گھر ہے۔ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کو اعلیٰ اور خوبصورت سامانوں کو لگا کے تیار کیا ہے، دور دراز سے قیمتی لکڑیوں کو لگا کے بنایا ہے۔ بعض لوگوں کو اعتراض ہوا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد ایسی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد ایسی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد ایسی تھی، آج اسے اعلیٰ قسم کی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ اگر آج میں یہ کام نہیں کروں گا تو کل کے جو لوگ ہوں گے مکانات کو عمدہ بنائیں گے۔ آج ہمارے مکانات بھی کمزور ہیں، مسجد بھی کمزور ہے، کوئی اشکال نہیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن کل کے لوگ اپنے مکان بہت عمدہ بنائیں گے اور مسجدوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، کہیں گے کہ خلفائے اربعہ نے ایسے ہی چھوڑ رکھا تھا، اس لیے مسجدوں کو عمدہ نہیں بنانا ہے۔ پھر انجام یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی، اعداء اسلام بھی، دشمنان اسلام بھی تانا دیں گے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، ان کا گھر بہت چمک رہا ہے اور ان کی مسجدیں اس طرح خستہ حال ہیں۔ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت۔ پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ مکان، یہ مسجد جو بنا رہے ہیں یہ اپنا مکان بنا رہے ہیں، یہ مسجد جو ہم بنا رہے ہیں اپنا مکان بنا رہے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور خود سے نہیں بتایا ہے، اللہ کے کہنے سے بتایا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، رسول پاک علیہ السلام جو کچھ بتاتے ہیں، جو کچھ فرماتے ہیں، وہ اللہ کے بتانے سے بتاتے ہیں، اللہ کے کہنے سے بتاتے ہیں، خود سے نہیں بتاتے۔ فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد بناتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ بھائی جنت میں گھر تو ہم سب کو چاہیے نا، اسی کے لیے تو ہم کو پیدا کیا گیا ہے کہ دنیا میں ایسے ایسے اچھے کام کرو، ایمان پہ رہو کہ جنت تمہیں مل جائے اور جنت میں گھر مل جائے۔ ہم یہاں دنیا میں مسجد بناتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالی ہمارے لیے جنت بنا رہے ہیں، آخرت میں اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بنا رہے ہیں۔ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ ہمارے لیے جنت میں گھر بنائے، اور وہ کیسا عالی قسم کا مکان ہوگا، کتنا بہترین مکان ہوگا جو اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں بنائیں گے۔ یاقوت سے، ہیروں سے، جواہرات سے، سونے سے، چاندی سے جڑا ہوا ہوگا کہ ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، نیچے قالین بچھے ہوئے ہوں گے، ایک سے ایک چیزیں جو دنیا میں ہم دیکھنے کو ترس رہے ہیں، ہمارا وہاں تک وہم و گمان نہیں ہے، وہاں تک ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ مالا اذن سمعت، ہمارے کانوں نے آج تک اس طرح کی باتوں کو سنا نہیں ہے، ولا عین رات، ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر،
اور ہمارے دل میں اس کا وہم و خیال تک نہیں گزرا ہے کہ جنت میں ایسی ایسی چیزیں بھی ہمارے لیے مہیا کی گئی ہیں اور تیار کی گئی۔ آج دنیا میں ہم مسجد اگر بنا رہے ہیں، مسجد میں کچھ پیسے لگا رہے ہیں، تو یہ ہم اپنا گھر بنا رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں، اللہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم دنیا میں مسجد بنا رہے ہیں، جنت میں ہمارے لیے گھر بنا دیجیے۔ من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنا رہا ہے، دکھانے کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو مالدار جتانے کے لیے نہیں، لوگوں کے بیچ میں بڑا بننے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اگر وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ ایک کمرہ ہمارے لیے آپ اپنے یہاں بنوا دو، ہم آپ کے لیے دہلی میں بہت بڑی حویلی اور بہت بڑا مکان تیار کر دیں گے، تو بتائیے لائن لگ جائے گی کہ نہیں لگ جائے گی؟ لوگ لائن لگا لیں گے کہ وہ کمرہ ہم بنائیں گے، ٹوٹ پڑیں گے، اور چاہے ان کو قرضہ لا کے لگانا پڑے پھر بھی لگائیں گے کہ بھائی وزیر اعظم صاحب ہم کو بہت بڑی حویلی وہاں دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں ایک کمرہ بنانے کی کیا حیثیت؟ یہ دنیا والی چیز آنکھ سے نظر آ رہی ہے، اس لیے اس کے لیے ہم ٹوٹ پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کی زبانی یہ اعلان کروا دیا ہے کہ دنیا میں تم مسجد بناؤ، ہم جنت میں تمہارے لیے گھر بنائیں گے۔ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ اگر بچے کو ضرورت ہے، بچہ سائیکل مانگتا ہے، بہترین قسم کی سائیکل لا کے اس کے حوالے، بچے کو جھولا چاہیے، دل کھول کر جھولا لا کے اس کے حوالے، پیسہ خرچ ہو رہا ہے، سر میں درد نہیں ہوتا، ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ عقیقہ ہے، لاؤ 10,000 خرچ کر دو، ولیمہ ہے 1 لاکھ خرچ کر دو، سنت کے بہانے کی بھائی ولیمہ سنت ہے، حالانکہ 5,000 میں بھی ولیمہ ہو سکتا ہے، 50 لاکھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالتوں میں جانا ہے، لاؤ خرچ کر دو، اسپتالوں میں جانا ہے، لاؤ خرچ کر دو، جہاں جتنی ضرورت پڑ رہی ہے، ہمارے پاس ہے تو خرچ کر رہے ہیں، نہیں ہے تو قرض لے کر خرچ کر رہے ہیں۔ بس ہمارے اندر جو بخل ہے، جو کنجوسی ہے، جو کمزوری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم جہاں ہے کہ یہاں بھی خرچ کرو، اس کے لیے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس کے لیے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ 10 روپیہ 20 روپیہ اور 50 روپیہ خرچ کرنے میں سوچتے ہیں کہ یہ پیسہ کیا ہوگا اور کہاں لگے گا۔ میں نے یہاں کا حساب کتاب تو اب تک نہیں دیکھا، لیکن یہ کام بتا رہا ہے کہ حساب میں کوئی گڑبڑی نہیں، یہ کام بتا رہا ہے کہ حساب میں کوئی گڑبڑ نہیں۔ اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو جانتا ہوں، ایک زمانے سے جانتا ہوں، ان کے ساتھ اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اس سے خوش ہو جائیں اور اپنے اندر جتنی ہمت ہو، جتنی قدرت ہو، جتنی وسعت ہو، اپنی جیب سے، اپنے بھائیوں کی جیب سے، اپنے دوستوں کی جیب سے، اپنے پڑوسیوں کی جیب سے، اپنے رشتہ داروں کی جیب سے کسی کے پاس جا کر، کسی کو ٹیلی فون کر کے ان کو متوجہ کر دیں کہ ہمارے یہاں مسجد کا کام ہو رہا ہے، اتنا کام ہو گیا ہے، تھوڑا سا کام اور ہونا ہے، یہ خدا کا گھر بن رہا ہے، اس میں آپ بھی شریک ہو جائیے تاکہ آپ کے لیے بھی جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بنا دے۔ ایک آدمی وہ ہے جو کچھ لگا نہیں سکتا ہے تو کم سے کم دعا تو کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے تو حوصلے تو بڑھا سکتا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ بہت عمدہ کام چل رہا ہے، بہت اچھا کام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمت دے اور حوصلہ دے اور کام کرائیے، یہ تو کر سکتا ہے۔ دوسرا آدمی کسی اور سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ بھی اس میں حصہ لے لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتا دیا ہے وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ جو خرچ کریں گے اپنی بھلائی کے لیے خرچ کریں گے، یہ کسی پر احسان کرنے کے لیے خرچ نہیں ہوگا، یہ اپنی بھلائی کے لیے، اپنے فائدہ کے لیے، اس کا نفع ہمیں اور آپ کو ملنے والا ہے۔ یہ پیسہ جو مسجد میں ہم خرچ کریں گے، جو دیں گے، یہ ہماری بینک میں جمع ہو رہا ہے،
ہمارے کھاتے میں جمع ہو رہا ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، یہ سب مرنے کے بعد ہمارے سامنے کر دیا جائے گا۔ وہاں کی کرنسی الگ ہے، یہاں کی کرنسی الگ ہے، ہم جو جمع کر رہے ہیں کرنسی تبدیل کر کے نیکیوں کے شکل میں ہمارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ جب بندہ وہاں دیکھے گا کہ ہم نے تو 1 روپیہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑھا کے اتنا زیادہ کر دیا ہے، جو بندہ صدقہ نکال کے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے بہت زیادہ کر دیتے ہیں۔ جب وہاں دیکھے گا اتنا زیادہ ہے تو بندہ کہے گا اے کاش ساری دولت اسی میں خرچ کر لیا ہوتا تو آج مجھے بہت زیادہ مل جاتا، ساری دولت اسی میں خرچ کر لیا ہوتا۔ اس طرح سے وہاں یہ بندہ آرزو کرے گا اور تمنا کرے گا۔ ہمیں اور آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جو رزق دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے دیا ہے۔ یعنی تم نے اپنے ہنر سے، اپنے کمال سے، اپنی قوت بازو سے نہیں کمایا ہے۔ اگر ہم رزق نہ بھیجے، ہم گراہک نہ بھیجے، ہم لوگوں کو تمہارے ساتھ نہ بھیجیں تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ہم ہی دیتے ہیں اور ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں کاموں میں خرچ کرو۔ اللہ کا دیا ہوا، اللہ ہی کہنے والا، اور ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اپنی بھلائی کے لیے خرچ کرو، اپنے فائدے کے لیے خرچ کرو۔ یہ کسی پر احسان نہیں ہے، یہ اپنے اوپر احسان ہے، اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اور آنکھ بند ہونے کے بعد یہ سلسلہ رک جائے گا۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں کام ہو جائے مشکل میں پڑا ہے تو یہ کر لوں گا، فلاں کام ہو جائے مشکل میں پڑا ہے تو یہ کر لوں گا۔ یہ الٹی تدبیر، گنجائش اس کی بھی ہے لیکن یہ ایک الٹی تدبیر ہے، سمجھیں کہ فلاں کام ہو جائے۔ یوں کرنا چاہیے کہ میں صدقہ نکالوں گا، صدقہ کروں گا، اور کر کے اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ یا اللہ یہ صدقہ کر رہا ہوں، اس کی برکت سے میرا کام جو پھنسا ہوا ہے وہ ہو جائے۔ کسی پر مقدمہ ہے، وہ پریشان ہے، اس سے نجات نہیں مل رہی ہے، وہ صدقہ کرے، پیسے نکالے، صدقے کا پیسہ مسجد میں بھی خرچ ہوتا ہے، بس زکوٰۃ کا خرچہ نہیں ہوتا، وہ صدقہ کرے۔ کسی کی بہت بڑی پرانی لڑائی چل رہی ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، وہ صدقہ کرے۔ بہت بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے، اس کا کوئی حل نہیں مل رہا ہے، وہ صدقہ کرے اور صلاۃ الحاجت پڑھے۔ بڑی سی بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اس سے نکلنے کے لیے صدقہ کرے۔ اپنے پاس نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ قرض لے کر بھی صدقہ کرے، یہ گناہ نہیں ہے اور ناجائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے لے کر غریبوں کو دیا کرتے تھے، جو چاہے کتابیں کھول کر دیکھ لے۔ لوگ شادی کے لیے قرضہ لے لیتے، حتیٰ کہ سود اور بیاج لے لیتے ہیں۔ زمین خریدنے کے لیے کل زمین بک رہی ہے، آج قرض لے کے اس کے لیے انتظام ہو جائے گا۔ پڑوس میں مکان بک رہا ہے، اس کے لینے کے لیے قرض کا انتظام ہو جائے گا۔ اگر قرض نہیں لے سکتے ہیں تو صرف مسجد، مدرسہ اور غریب محتاج کو دینے کے لیے نہیں لے سکتے، اپنی ضروریات کے لیے لے سکتے ہیں، کئی بلڈنگیں بنانے کے لیے لے سکتے ہیں، کئی زمینیں خریدنے کے لیے لے سکتے ہیں۔ اور جب دینی بات آئے گی تو کہیں گے صاحب قرضہ لے کے کیسے یہ کام کروں، قرض لے کر کیسے کام کروں۔ یہ سب ہیلے اور بہانے ہیں۔ آنکھ بند ہونے کے بعد پھر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر صدقہ جاریہ کیا ہے تو اس کا ثواب ملتا رہے گا، یعنی اس کی پینشن ملتی رہے گی۔ صدقہ جاریہ، علم دین سیکھا اور سکھایا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ایسے ہی اللہ کی راہ میں مسجد پر، مدرسے پر، غریب پر خرچ کیا، کہیں کنواں بنوایا، کہیں نل گڑوایا اور اس طرح کی کوئی ضرورت پوری کر دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اپنے بچوں کو نیک بنا دیا، وہ نیکی کرتے رہیں گے، اس کا ثواب ملتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پڑوسی، رشتہ دار، جن کو آپ نیکی پہنچانا چاہتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو جائے، جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے، ان کے نام سے صدقہ کریے، ان کے لیے پیسے خرچ کریے، اور یہ پیسے مسجدوں میں، مدرسوں پر اور غریبوں پر خرچ کریے۔ آج جو کچھ کہہ رہا ہوں اس بات کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا مزاج بن جائے، ہم اور آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا میں جو کچھ ادھر ادھر کر دیا وہ تو سب ختم ہو گیا، آخرت کے لیے جو کیا وہ باقی ہے۔ ما عندکم ینفد
وما عند اللہ باق، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کسی اور کا جملہ نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس بھیج دیا وہ باقی رہنے والا ہے، جو اللہ کے پاس بھیج دیا باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے اتنی باتیں سامنے کرنے کے بعد، اتنی باتیں سمجھانے کے بعد آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اس جانب متوجہ رہیں کہ مسجد کا کام مکمل ہو جائے، مسجد میں جو کچھ کام ہے وہ کام مکمل ہو جائے، پھر اس کا فائدہ انشاءاللہ سب کو ملے گا۔ اور جب تک اس میں عبادت ہوتی رہے گی، نماز پڑھی جاتی رہے گی، تلاوت ہوتی رہے گی، لوگ سجدے کرتے رہیں گے، کچھ دینی گفتگو اور دینی مذاکرہ ہوتا رہے گا، اس سب کا ثواب ان لوگوں کے کھاتے میں بھی پہنچتا رہے گا جن لوگوں نے اس میں پیسہ خرچ کیا ہوگا۔ وہ دنیا میں نہیں ہوں گے تب بھی ثواب اس کا پہنچتا رہے گا، اس کا نفع ان کو ملتا رہے گا۔ اس لیے ہم اور آپ یہ عہد کر لیں اور یہ ارادہ کر لیں کہ اپنی پوری طاقت صرف کریں گے، انشاءاللہ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کریں۔